الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، میاں بیوی کسی بھی خاندان کی بنیاد ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو انسانوں میں سب سے پہلے قائم کیا گیا. انہوں نے کیسے رہنا ہے قرآن و سنت میں اس کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں. خاص طور پہ رب العالمین نے عورتوں کا بہت ہی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ مرد اور عورت میں سے عورت ہی کمزور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی قربانی وہ مرد سے زیادہ ہے. وہ اللہ کے حکم پر اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے، اپنا خاندان کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آتی ہے، اور نکاح کے 2 بول پڑھ کر وہ ساری زندگی مرد کے ساتھ تابع داری اور وفاداری کے ساتھ گزارتی ہے. مرد کو یہ کام کرنے پڑے تو بہت ہی مشکل، لیکن عورت اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کام کرتی ہے. جس گاؤں، جس شہر، جس محلے میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کا گزرتا ہے، جس گھر میں، جس آنگن میں، اس کو ہمیشہ کے لیے وہ خیر بات کہہ جاتی ہے.
اس لیے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک پوری سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، پوری اہمیت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہ مسئلہ بیان فرماتے رہے، اور بہت تحفظ فراہم کیا عورتوں کو، اور مردوں کو مخاطب کر کے سارے احکامات ارشاد فرمائے۔ تو وقت کی نزاکت کے پیش نظر ان میں سے قرآن حکیم کی ایک دو آیات پڑھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے گفتگو کا کہ مسلمان مرد، مسلمان خامد وہ چیزیں پہلے خود سمجھے جو اللہ نے اس پر لاگو کی ہیں ایک گھر چلانے کے لیے۔ گھروں میں پیش آنے والے سارے مسائل کی جڑ عورت نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ مسائل مرد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مخاطب کیا ہے اس سلسلے میں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی سورۃ النساء کی۔ یہ سورت، اس کا مطلب ہے عورتیں، النساء کہتے ہیں عورتیں، یہ پوری سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ تو سارے مسائل تو کور نہیں ہوں گے، دو تین باتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مسلمان مردوں کو حکم دیا اللہ نے کہ عورتوں سے اچھے طریقے سے سلوک کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنا کے دکھایا، یہ ارشاد پیغمبر ہے، فرمان رسول ہے، یہ اصول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مردوں میں سے اچھے مرد وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جن کا سلوک اچھا ہے وہ مرد اچھے ہیں۔ یہ معمولی سطح سے تو نہیں یہ ارشاد آ رہا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اور صرف ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا کہ انا خیرکم للنساء، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھے ہیں، تو سن لو کہ میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ چنانچہ جتنی بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں، بیوی کو گالی دینا، مارنا، پیٹنا، محدثین نے، مفسرین نے ذکر کیا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی کسی بیوی کو برا بھلا نہیں فرمایا۔
کوئی بات ایسی نہیں ارشاد فرمایا۔ اور کتابوں میں لکھا کہ آپ نے زندگی بھر اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو پیٹا مارا نہیں۔ خود ارشاد، اگر فرمایا نا کہ تم میں سے اچھے مرد وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، تو اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں بھی حکم یہ ہے، اور اللہ کا حکم، کس کا حکم جی؟ اللہ کا حکم ہے۔ پوچھا جانا ہے میرا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حکم کیا ہے؟ عاشروہن بالمعروف، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ یہ مظلوم طبقہ ہے، آج بھی مظلوم طبقہ ہے۔ اس لیے پہلے اللہ نے مرد کو مخاطب کیا کہ تو اپنے آپ کو صحیح کر، اور خاندانوں میں لڑائیوں کا سبب ہمیشہ عورت نہیں ہوتی، مرد ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائیوں میں بھی ہمیشہ سبب عورت نہیں ہوتی، مرد کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، رب العالمین نے کیوں مرد کو مخاطب کیا ہے؟ اسی لیے کہ تیری طرف سے جو کوتاہیاں ہیں وہ تو دور کر۔ نکاح کے بعد میاں بیوی بننے کے بعد ایک دوسرے کو پرکھنے لگتے ہیں، یہ اس کی بات ٹھیک نہیں، یہ مجھے عادت پسند نہیں، یوں بولتی ہے، یوں کہتی ہے، یوں کرتی ہے۔ قرآن حکیم سنیے، یہی آیت ہے جو پڑھی اسی کا اگلا حصہ، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں تو سن لو کہ تمہاری پسند اور ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں، تمہاری پسند ناپسند نہیں چلنی، اور یہ ہوتی بھی 2-3 سال بعد ہے۔ پھر کیا ہونا ہے؟ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، رب العالمین کا قرآن، اور ہمیشہ سے ساتھ کرتا ہوں کہ یہاں اللہ کا قرآن ہی آپ کو سنایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر بہت ہے، ایک ماننے والے دل میں یہ اترتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تمہاری پسند ناپسند کا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خیرن بھی نہیں فرمایا، فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں بہت زیادہ بلائیاں پیدا فرما دے۔ بندہ مرد اللہ کا نافرمان، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ جی مجھے پسند نہیں ہے، اس کی فلاں عادت پسند نہیں۔ اللہ نے ایسے واقعات دکھائے ہیں کہ وہی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو کہتا ہے نا مجھے اس کی فلاں عادت پسند نہیں، وہی رو رو کر اس کی جنت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، وہی اس کو کئی مصیبتوں سے دعائیں مانگ کر محفوظ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی سے اللہ حافظ قرآن اولاد عطا فرما دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن ہے، فرمایا تمہاری پسند ناپسند کی بات ہے ہی نہیں،
بات ہے اللہ نے اس میں کتنی خیر اور عافیت اور برکتیں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو آج ذکر کرنا ہے، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی ذرا تشریف لایا کریں کہ 7 دن بعد اللہ کا قرآن تھوڑا سا ہم پڑھ لیا کریں۔ اخراجات کا مسئلہ، خرچہ کرنا، خرچہ دینا، اس میں بھی یہ بھی لڑائی اور گھر میں فساد کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا قرآن نے اس کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ نے بھی اس پر وافر ہدایات اور واضح احکامات عطا فرمائے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشادات سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جسے اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے اسے حکم ہے کہ زیادہ خرچ کرے۔ یہ 28واں پارہ ہے، قرآن حکیم کی آیات ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ نکاح اور شادی کے مسائل میں اور گھر چلانے میں چونکہ شریعت کی رہنمائی مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے نا، اپنی مرضی، اپنے اصول، اپنے طور طریقے بنائے ہیں، لیکن قرآن حکیم وہ ہدایات اور وہ احکامات دیتا ہے جس سے گھر مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ثواب، اور اس کو نظر انداز کرنا گناہ کا سبب بنے گا۔ اس لیے خاص اس پہلو میں کہ گھر والوں کو دینا کیا ہے، خرچ کیا کرنا ہے، قرآن حکیم کی ارشاد ہدایات دیکھیے۔ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جسے اللہ نے وافر دیا ہے، زیادہ دیا ہے، وہ اسی انداز سے خرچ کرے، اسی انداز جیسے رب دے رہا ہے اسی طرح آگے دو، خرچ کرو، آل پر بھی، اولاد پر بھی، بیوی پر بھی، بچوں پر بھی۔ فرمایا وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، چونکہ معاشرہ رنگا رنگ ہے، دنیا میں ہر ایک کا لیول برابر نہیں۔ فرمایا وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جسے اللہ نے اپنی کسی حکمت و مصلحت سے کم رزق دیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا ہے اتنا ہی دیتے رہو، جس مقدار میں اللہ دے رہے ہیں اتنا ان پہ خرچ کرو، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اور برداشت سے زیادہ حکم دیتے ہی نہیں۔ یہ خرچ کے بارے میں رہنمائی ہے، بڑے اختصار کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے گھر میں، قرآن حکیم کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل رہنمائی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی سورۃ نساء ہے۔ اس میں 3 مراحل ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، اس کو سلجھانے کے 3 مراحل ہیں، اور تینوں میں مخاطب مرد ہے، عورت نہیں مخاطب۔ اس کو نہیں کہا گیا کہ تو نے ایسے کرنا ہے۔ تھوڑی تعریفیں اللہ نے کی ہیں اور مرد کو بھی کرنی چاہیے۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، خامد کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ساری دنیا، مالی ولد دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا،
لیکن آپ نے اسی ارشاد میں فرمایا کہ ہاں اس دنیا میں سے دو چیزیں بڑی مرغوب اور پسند ہیں مجھے، ایک فرمایا نیک عورت اور ایک میں صرف النساء بھی ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ خوشبو، اور تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ نیک عورتیں کون سی ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اللہ کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں، وہ نیک عورتیں ہیں۔ اور ان کی ایک تعریف یہ ہے کہ حافظات للغیب، خاوند موجود نہیں لیکن اس کی عدم موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں اللہ نے سونپی ہے، یعنی اس کے مال کی بھی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ تین مراحل اسی آیت میں ہیں۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، بس ترجمہ سن لیجیے، وقت گزر گیا۔ جن کے بارے میں تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، تو تین طریقے، تین مراحل سے ان کو سیٹ کرو، سمجھاؤ۔ فَعِذُوهُنَّ، سب سے پہلے انہیں علیحدگی میں نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ اب اس کی تفصیلات بھی کافی ہیں۔ دوسرا مرحلہ وَاهْجُرُوهُنَّ، انہیں ایک خاص مدت تک بستر سے الگ کر دو، یہ بھی ایک نفسیاتی طریقہ ہے، اس سے بھی وہ سمجھ جائے گی۔ اور تیسرا مرحلہ، آخری مرحلہ، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مار لیا کرو۔ پہلا کیا ہے؟ نصیحت کرنا، دوسرا بستر سے الگ کرنا، اور تیسرا مارنا۔ آج مسلمانوں کو یہ تیسرا تو بڑا یاد ہے، پہلے دو پر عمل ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے سٹیپ کیسے بنائے؟ پہلے نصیحت، پھر علیحدگی تھوڑی دیر کے لیے، پھر مارنا ہے، اور وہ مارنا بھی ہڈی توڑنے والا نہیں، وہ بھی قرآن و حدیث میں اس کی لمٹ اور اس کی حدود بیان ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ابھی ٹائم نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم پہلے دو سٹیپ اور مراحل کراس کر کے سیدھے تیسرے پہ جا لگتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے مارنے کی۔ تو پہلے کس کے لیے ہیں دو؟ وہ بھی مردوں کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دفعہ روک دیا تھا، بالکل آپ نے فرمایا کہ لا تضربوہن، رک جاؤ۔ پھر ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، تھوڑی بہت سختی نہ ہو تو وہاں بھی ڈھیل اور اس طرح کے کام ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے منع کیا تھا، وہاں لفظ ہے حدیث میں جس کا اردو ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ تو شیرنیاں بن گئی ہیں، آپ نے کہا تھا نہ مارنا، اور صحابہ پہ قربان جائیے کہ آج ہم حکم سنتے ہیں تو ہم ایک کان سے سن کے دوسرے پہ مارتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ صحابہ وہ شخصیات تھے، علماء نے اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب آپ نے فرمایا نا نہیں مارنا، پھر کسی نے مارا نہیں، 100% عمل۔ لیکن اس کا تھوڑا بہت رزلٹ یہ نکلا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کیا تھا، ہم نے تو بالکل چھوڑ دیا، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ شیرنیاں بن گئی ہیں خامدوں پر۔ تو حدیث میں ہے کہ فرخصا فی ضربہن، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی رخصت عطا فرما دی، اجازت دے دی۔ لیکن بہرحال قرآن کی ترتیب
میں 3 سٹیپ ہیں، 3 انداز ہیں، 3 طریقے ہیں، ان میں سے سیدھا تیسرے پہ جا کے نہیں لگنا چاہیے، پہلے 2 بھی آزمانے چاہیے، بلکہ حکم ہے کہ پہلے وہی کرو، ان کے بھی حدود قیود ہے، اب وقت نہیں، اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کا تابع دار اور فرما بردار بنائے، اور اسی سے پھر معاشرے میں، خاندان میں امن بھی قائم ہوگا، گھروں میں بھی سکون آئے جب ہم سب یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک قدم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہیں بڑھانا، تو گھروں میں امن آئے گا۔ اللہ پاک امن